نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال آتوني افرغ عليه قطرا صدق اللہ العظیم۔ آیت کا ترجمہ سماعت فرما لیں کہ میں تمہارے اور ان کے یعنی یاجوج ماجوج کے درمیان ایک موٹی دیوار قائم کروں گا، تم میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لے کر آؤ یہاں تک کہ پہاڑ کے دونوں پھاٹکوں یعنی پہاڑ کی دونوں چوٹیوں کے درمیان جب دیوار کو برابر کر دیا تو اس نے کہا کہ دھونکو، یہاں تک کہ جب دھونک کر اس کو آگ کا کر دیا، کہا لاؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا تاکہ اس پر ڈالوں۔ قرآن کریم کی ان صفات کو سامنے رکھ کر اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بغیر کسی تعویل کے ان کا مصداق کون سی صد یعنی دیوار ہو سکتی ہے، کس دیوار پر یہ صفات ٹھیک سے صادق آتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس صد پر بحث کرتے ہیں جو دربند یعنی حصار میں واقع ہے۔ اس صد کے حالات 7ویں صدی کے ایک چینی سیاح نے ہی بیان نہیں کیے، بلکہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا آپ حضرات کو، شاہ روم کے جرمنی مصاحب سیلا برجر ہسپانوی سفیر کلامچو نے بھی 15ویں صدی عیسوی کے اوائل میں اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں آہنی پھاٹک لگے ہوئے ہیں، مگر مورخین یہ تصریح کرتے ہیں کہ یہ دیوار پتھر اور اینٹ کی بنی ہوئی ہے، اور آہنی دروازوں کے علاوہ دیوار کسی بھی جگہ لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے۔ لوہے کے پھاٹکوں کی وجہ سے اس کو بھی اسی طرح درہ آہنی کہتے ہیں، جس طرح دربند بحر قزوین کو درہ آہنی کہا جاتا ہے۔ یہ دیوار جس طرح پہاڑوں کے درمیان میں چلی گئی ہے، اسی طرح اس کا ایک حصہ سطح زمین پر بھی بنایا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف 2 پہاڑوں کے پھاٹکوں یعنی چوٹیوں کے درمیان ہی میں قائم کی گئی ہو۔ تو اس دیوار کو سد ذوالقرنین کہنا قرآنی تصریحات کے قطعاً خلاف ہے، اور غالباً اسی وجہ سے ایک مورخ نے بھی، جو کہ دربند حصار اور دربند بحر قزوین کے درمیان امتیاز کر سکے ہیں، اس دیوار کو سد ذوالقرنین یا سد سکندری نہیں کہا۔ اس کے بعد دوسرا نمبر ہے دربند یعنی بحر قزوین کی دیوار، یعنی سد دربند، جس کو زہر بحث لانا ہے۔ اس کے متعلق یہ تو معلوم ہو چکا ہے آپ کو کہ اس کو عرب باب الابواب یا الباب کہتے ہیں، اہل فارس دربند اور آہنی درہ آہنی اس کا نام رکھتے ہیں۔ اس میں شک نہیں ہے کہ بڑی کثرت سے مورخین اس دربند کو دیوار یعنی سد سکندری کہتے چلے آئے ہیں، مگر محققین یہ بھی کہتے چلے آئے ہیں کہ اس کے بانی کا صحیح حال معلوم نہیں ہے۔ البتہ اس کو سد سکندری بھی کہہ دیتے ہیں، اور کاکیشین دال یعنی کاکیشیہ کی دیوار بھی یا دیوار نوشیرواں بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے متعلق یہ اضطراب کیوں ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس صد کو سد ذوالقرنین تو جب ہی مان سکتے ہیں کہ جب یہ قرآن کریم کے بیان کردہ صفات کے مطابق پوری اترے، مگر افسوس کہ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ اس دیوار کے طول و عرض اور اس کی حجم کی تفصیلات دیتے ہوئے تمام مورخین یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس دیوار کا بھی بہت بڑا حصہ سطح زمین پر تعمیر کیا گیا ہے، اور آگے بڑھ کر پہاڑ پر بھی بنایا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی مانتے ہیں کہ اگرچہ یہ دیوار بعض جگہ دوہری بھی ہے اور اس میں متعدد لوہے کے پھاٹک بھی ہیں، جن میں بعض پہاڑوں کے درمیان بھی واقع ہیں، اور پہاڑوں پر اس کے استحکامات بھی بہت زیادہ ہیں، تاہم یہ دیوار لوہے کے ٹکڑوں اور تانبے سے نہیں بنائی گئی ہے، بلکہ عام دیواروں کی طرح پتھر اور چونے سے بنائی گئی۔ تو اس کا بانی کوئی بھی شخص ہو، اس دیوار کو سد ذوالقرنین کہنا کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے۔ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی
اس پر بڑی تحقیق کی ہے، کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ ذوالقرنین کو سائرس کہتے تھے، سائرس کو ہی وہ ذوالقرنین کہتے تھے، تو اس اعتبار سے بھی انہوں نے اپنی ایک تحقیقات کی ہے، ان کی کتاب ہے کہ اصحاب کہف اور یاجوج ماجوج۔ اس کے صفحہ نمبر 108 تا صفحہ نمبر 110 تک ایک بڑی لمبی تفصیل مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، آپ حضرات کو اگر شوق ہو تو وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ البتہ امام الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنا فیصلہ لکھا ہے وہ میں ذرا آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ تو اپنا فیصلہ سناتے ہوئے امام الہند تحریر فرماتے ہیں، اب ایک سوال اور غور طلب ہے کہ ذوالقرنین نے جو سد تعمیر کی تھی وہ درہ داریال کی سد ہے یا دربند کی دیوار یا دونوں؟ قرآن میں ہے کہ ذوالقرنین 2 پہاڑی دیواروں کے درمیان پہنچا اور اس نے آہنی تختیوں سے کام لیا، اس نے درمیان کا حصہ پاٹ کر برابر کر دیا، اس نے پگھلا ہوا تانبا استعمال کیا۔ تعمیر کی یہ تمام خصوصیات کسی طرح بھی دربند کی دیوار پر صادق نہیں آتی۔ یہ پتھر کی بڑی سلوں کی دیوار ہے اور 2 پہاڑی دیواروں کے درمیان نہیں بلکہ سمندر سے پہاڑ کے بلند حصے تک چلی گئی ہے۔ اس میں آہنی تختیوں اور پگھلے ہوئے تانبے کا کوئی نشان نہیں ملتا، بس یہ قطعی ہے کہ ذوالقرنین والی سد کا اطلاق اس پر نہیں ہو سکتا۔ البتہ درہ داریال کا مقام ٹھیک ٹھیک قرآن کی تصریحات کے مطابق ہے، یہ 2 پہاڑی چوٹیوں کے درمیان ہے، اور جو سد تعمیر کی گئی ہے اس نے درمیان کی راہ بالکل مسدود کر دی ہے۔ چونکہ اس کی تعمیر میں آہنی سلوں سے کام لیا گیا تھا، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جارجیا میں آہنی دروازے کا نام قدیم سے مشہور چلا آتا ہے، اسی کا ترجمہ ترکی میں دامر کپو ہو گیا۔ بہرحال ذوالقرنین کی اصلی سد یہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق کاکیشیا کے پہاڑی سلسلوں میں جو درہ داریال کے نام سے مشہور ہے، یہی وہ آہنی دیوار ہے جو ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کے حملوں اور ممکنہ خطرات سے حفاظت کے پیش نظر تعمیر کی تھی، اور قرآن کریم میں اسی کا ذکر ہے۔ یہ خیال ہے مولانا آزاد مرحوم کا، اور مولانا آزاد مرحوم کے نظریے کی تائید میں ہی حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک واقعہ نقل کیا ہے جو حافظ ابن کثیر نے اپنی شہرۂ آفاق تفسیر ابن کثیر میں بھی درج کیا ہے۔ تو میں ذرا پڑھ کر سناتا ہوں۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، خلیفہ واسق باللہ نے ایک مرتبہ اپنے دور میں ایک امیر کو ایک لشکر اور ساز و سامان کے ساتھ سد سکندری کی تحقیق کے لیے روانہ کیا تاکہ اسے دیکھ کر اس کے صحیح حالات بتائیں۔ یہ لوگ منزلیں مارتے ایک شہر سے دوسرے شہر ہوتے ہوئے ملک کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے اس دیوار تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے جب اس دیوار کا معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ یہ دیوار لوہے اور تانبے سے بنائی گئی ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا دروازہ ہے جس پر بڑے بھاری قفل چڑھے ہوئے ہیں۔ اس لشکر کا یہ سفر 2 سال سے زیادہ مدت میں مکمل ہوا۔ اب ہو سکتا ہے کہ کسی ساتھی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ خلیفہ واسق باللہ کو کیا ضرورت پڑی تھی اس مسئلے کو حل کرنے کی، یہ ایک تحقیقاتی کمیشن قائم کرنے کی اور اس پر پیسہ خرچ کرنے کا شوق اس کو کیوں چرایا؟ تو اس کا جواب ابن خرداد کی کتاب المسالک والممالک سے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل واسق باللہ نے ایک خواب دیکھا تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ یاجوج ماجوج اس آہنی دیوار میں سوراخ کر چکے ہیں اور سوراخ کر کے اس کو کھولنے پر قادر ہو گئے۔ یہ خواب دیکھ کر اسے بڑی فکر لاحق ہوئی، کیونکہ یاجوج ماجوج کا خروج تو علامات قیامت میں سے، اگر یہ نکل آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت قریب آ لگی ہے۔ اس لیے اس نے تحقیقاتی کمیشن کو متعین کیا ہے کہ جاؤ ذرا حقیقت حال معلوم کر کے آؤ۔ تو بہرحال مولانا آزاد مرحوم کی تحقیق سے منطقی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یاجوج ماجوج کاکیشیا کے پہاڑی سلسلوں کے پیچھے درہ داریال کی وجہ سے قید ہے، اور ان کی بود و باش وہیں ہے۔ قرب قیامت وہ یہیں سے خروج کریں گے اور پوری زمین پر
چھا جائیں گے۔ اعاذنا اللہ من فتنۃ یاجوج و ماجوج۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کی دنیا تو بڑی جدید ہے، سیٹلائٹ سب کچھ دیکھ رہا ہے، تو یہ یاجوج ماجوج جن کی آبادی اتنی زیادہ ہے کہ دنیا پر بسنے والے انسانوں سے زیادہ ہے، جتنے انسان اس وقت زمین پر موجود ہیں ان انسانوں سے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو آیا وہ کہاں رہ رہے ہیں؟ کیا سد ذوالقرنین آج بھی موجود ہے یا نہیں ہے؟ اس پر انشاءاللہ اگلی قسطوں میں بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو یاجوج ماجوج کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔